بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ ہم قرآن کریم کی ایک آیت رکھتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جو معزز علماء حضرات تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہم سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان ہوتی ہے۔ ہم نے بات کی آیت الکرسی کے حوالے سے مسلسل، یعنی آیت نمبر 255، اس پر گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے کل بات کی تھی آیت نمبر 256 کے حوالے سے، اور لا اکراہ فی الدین سے ہم نے بات شروع کی، اور اس کے بعد قد تبین الرشد من الغی پہ بات ہوئی، فمن یکفر بالطاغوت پہ بات ہوئی، ویؤمن باللہ پہ بات ہوئی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اور عقائد کا سلسلہ وہ بالکل واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی جانب رخ ہے ہمارا، کس سے ہم لا لگاتے ہیں، اس پر ہم نے تفصیلی 6 پروگرام کیے آیت الکرسی کے حوالے سے۔ پھر فوراً آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیے، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، دھونس نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، اب اما شاکرا و اما کفورا، کہ جس کو چاہے وہ شکر کرے، جس کو جو چاہے وہ کفر کرے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوئی اس موضوع پر کہ آدمی اپنے اپنے دین پر قائم رہے، اپنے اپنے معاملات پر رہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، اور اس کے جو لیولز ہیں وہ ہمیں شجاع الدین شیخ صاحب نے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے تعلیم کیے۔ خواتین و حضرات، ہاں، دین میں داخل ہو جانے کے بعد کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، میں اسے وقت کی کمی کی وجہ سے دوہرا نہیں رہا۔ اب جو اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فوراً یعنی تعارف ہوا مکمل آیت الکرسی میں، اس کے بعد لا اکراہ فی الدین پہ بات ہوئی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس پر تفصیل سے بات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا حامی اور مددگار اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ طاغوت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ طاغوت کے دوست ہوتے ہیں۔ اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ طاغوت انہیں نور سے ظلمات میں لے جاتا ہے۔ یہ بڑا واضح فرق قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کے حامی اور مددگار کون لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ جن کا حامی اور مددگار ہوتا ہے وہ کیسے بنتے ہیں اللہ کے حامی اور مددگار؟ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ولی کا، تو یہ ولی کے معنی کیا ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے اپنے جید علماء سے جو تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ایک مہمان کراچی میں، دوسرے لاہور میں، ہم ان سے پوچھیں گے ظلمات سے کیا مراد ہے، نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ نور، قرآن کریم نور، اور پھر والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہاں پر طاغوت جو بیان کیا گیا، پہلے بھی طاغوت کا لفظ آیا تھا، فمن یکفر بالطاغوت پر، وہ ہم بات کریں گے کہ طاغوت سے مراد کیا ہے۔ خواہشات نفسانی، کیا ہم اسے طاغوت کہیں گے؟ کسی فرد کو طاغوت کہیں گے، کسی نظام کو طاغوت کہیں گے، کسی قوم کو طاغوت کہیں گے؟ طاغوت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی طرف جو بھی چیز لے جائے، کیا وہ طاغوت میں شامل ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے معزز مہمانوں کے سامنے۔ اور جو لوگ طاغوت کے دوست ہوتے ہیں، طاغوت سے مدد لیتے ہیں یا ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آگ ہے، اور ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے موٹے موٹے اور چند نکات میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں، اس پر روشنی ڈالیں گے محترم مفتی محمد عمران صاحب، تشریف فرمائیں کراچی میں، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم اس نوجوان پروفیسر سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران صاحب نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، انگریزی میں ماسٹرز کیا،
پھر پڑھانا شروع کیا. آج کراچی کے ایک بڑے کالج میں آپ انگریزی کے استاد ہیں, انگریزی ادب پڑھاتے ہیں, لیکن زندگی وقف کی آپ نے دین کی خدمت کے لیے, دنیاوی علوم کو بھی دین کی مدد کے لیے حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسے نوجوان بہت زیادہ ہمیں پسند ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہماری دنیا بھی اصل میں دین ہی تو ہوتا ہے. خواتین و حضرات, لاہور میں تشریف فرما ہیں علامہ محترم شہزاد مجددی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بڑا شکر گزار میں آپ کا, آپ تشریف لائے. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ ہم ہمیشہ نئے نئے نکات قرآنی سیکھتے ہیں آپ سے, اور بہت ساری باتیں, بہت سی تہداریاں وہ آپ جس انداز سے بیان کرتے ہیں وہ آپ ہی کا خاصہ ہے. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کی آیت نمبر 257 سورہ بقرہ تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 257. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے, اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں, اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ ہم چلیں علامہ شہزاد مجددی صاحب کی جانب, کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب. اور آج کا سوال, کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ایک بڑی وعید کے ساتھ آیا ہے. درست جواب ابو لہب اور اس کی بیوی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ 3 آپشنز, یہودیت, عیسائیت یا وہ آتش پرست تھا. تینوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں. جس آپشن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343-00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات, محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھتے ہیں آج کے پروگرام کا. علامہ صاحب, ایک ترتیب چل رہی ہے اور قرآن کریم کی ہر آیت جو رکھی جاتی ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں, اور آپ سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے. آیت الکرسی 255ویں آیت, اس کے بعد لا اکراہ فی الدین 256ویں آیت. اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں, ایمان زبان سے اقرار کرتے ہیں, تصدیق دل سے کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے
پھر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کا اللہ سے رشتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹنے کی بات تو کجا، تڑکتا بھی نہیں ہے یہ رشتہ۔ اس کے فوری بعد یہ بات ہو گئی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان لا رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے اس آیت میں، یہ ذرا ہمیں تعلیم فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کا جو تسلسل ابھی آپ نے بیان فرما دیا خود ہی، اور اس سے پہلے آپ اس پہ گفتگو فرما چکے ہیں، علماء کرام بات کر چکے کہ آیت الکرسی اور اس کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں جو آیت آ رہی 256، یہ ایک یوں سمجھنے کے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 255 اور 57 کے درمیان جو آیت 256 ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، اور ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ اتنا جامع بیان اس معنی کے اعتبار سے پورے قرآن میں اس آیت کے علاوہ شاید اور کہیں نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے 256، 55 اور 57 کو جوڑ بھی رہی، تو ہمیں آیت نمبر 57 کو درست سمجھنے کے لیے پچھلی دو آیتوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے، اور آیت 256 کا جو بیان ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے، وہ علماء کرام ہوں، وہ امراء ہوں، وہ اہل اقتدار ہوں، یا عوام اور عامت الناس کا کوئی بھی طبقہ ہو، ایک اصول دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ دین میں جبر نہیں ہے اور زبردستی نہیں ہے، کسی کو فورس کر کے اگر آپ دین کی طرف لے بھی آئیں تو دین والے اسے قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں چاہتا ہے، ورنہ اس سے بہتر قوت اور اس سے زیادہ پاورفل طاقت کون سی ہو سکتی تھی؟ وہ لوگوں کو جبرن بھی تو مائل کر سکتا تھا اپنی قوت سے، تصرف سے، کہ مجھے مانو۔ تو ایک تو اصول یہ ہمیں دے دیا کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی اپنی بندوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر کر کے، مسلط کر کے خود کو منوانا نہیں چاہتا ہے۔ اور آیت 257 کا آغاز دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ۔ اب یہ معنوی ربط ہے خاص قسم کا، آج 256 اور 257 کے درمیان بڑا لطیف معنوی ربط ہے۔ ادھر کہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، ادھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والا ہونے میں ان کا اتنا کمال نہیں ہوتا جتنا کہ رب العالمین کا ان پہ فضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ایمان کے نور کو ان کے سینوں میں متمکن کرنا، یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور وہ اس کی ولایت ہے، اس کی دوستی ہے، اس کی امداد ہے، اس کی کارسازی ہے۔ سارے ہی معنی ہیں، اور خاص معنی جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا خود محب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اس کو دائرہ ایمان میں شامل کر دیتا ہے، اور جب دائرہ ایمان میں شامل کر لیتا ہے تو اس کی محبت کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ اس محبت کے تسلسل کی برکت سے یہ شخص جو ہے ظلمات سے نکلتا ہے اور نور کی طرف آتا ہے، یعنی اس کو طبعی طور پر کفر سے، دلالت سے، جہالت سے اور ظلمات کی جتنی بھی جہات ممکن ہیں اس سے ایک تنفر، ایک بیزاری اور عدم مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور نور کے ساتھ طبعی میلان پیدا ہوتا ہے، یعنی ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، رشد کی طرف، علم و حکمت کی طرف۔ نور کے یہ سارے معنی ہیں۔ اور عدم مناسبت کفر سے پیدا ہوتی ہے، ظلمات سے پیدا ہوتی ہے، اور نور سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس ایمان کی برکت سے اس مومن کا باطن جو ہے یہ خود نور کو پروڈیوس کرنا شروع کرتا، اور ایک نور کی فضا اور ایک اورا خود ایمان کی برکت سے اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اب یہ نہیں چاہتا کہ اس دائرہ نور سے کسی صورت بھی باہر جانا چاہے،
کسی صورت بھی اس کو باہر جانا پڑے، یہ اللہ رب العالمین کی مستقل، اب اس آدمی کا، اس فرد کا حامی اور مددگار اللہ ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین کی جو مستقل اعانت اور مستقل استعانت ہے، یہ اس کی برکت ہے، ایمان والوں کو حاصل رہتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ نور السماوات، اللہ خود اور قرآن کو بھی نور قرار دیا ہے. مفتی صاحب اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی اور کیا کیا نکات اٹھایا علامہ صاحب نے. واہ واہ واہ. اب یہاں پر جو لفظ ہے، ایک ایک لفظ ذرا ہم اس پر بات کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہاں پر عام ایمان لانے والے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں. نمبر 1. اچھا، پچھلی جو آیت ہے صرف یہی نہیں کہ وہ یؤمن باللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، وہاں مدارج بتا دیے گئے، ایک تعلق. اب یہاں پر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ولی اللہ، حامی، مددگار. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور بہت جگہوں پہ بات آئی ہے. تو ایک تو جو ولی کا لفظ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر روشنی آپ ڈالیں. ظلمات کسے کہتے ہیں؟ نور قرآنی پیراڈائم میں کسے کہا جاتا ہے؟ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب دیکھیں، یہ 2-3 باتیں ہمیں اس میں سمجھنی پڑیں گی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ولی ہے اس کے کیا معنی ہے، لغت کے اندر اس کے 2-3 معنی جو اصحاب لغت ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں، جس میں ایک معنی مددگار کا ہے، معاون کا ہے. لیکن اس میں جو سب سے لطیف معنی اس آیت کریمہ میں اس مقام پر ہمارے دل کو لگتا ہے، وہ معنی یہ ہے کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیونکہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے اس شخص سے، اس ذات سے جس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، اتنا قرب اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن کی ہر بات اس سے نہ صرف شیئر کر لیتے ہیں، بلکہ اس کی شیئرنگ کے بعد وہ جس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، عموماً ہم اس سے اپنی بات کو طے کرنے کے بعد اسی کے مطابق عمل بھی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ دوست ہے ایمان والوں کا. پہلے جس طرح گزشتہ آیت کی طرف بار بار مجددی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اس سے ایک لنک ہمارا اس طرح سے بن رہا ہے کہ وہاں پر بتا دیا مومن کی صفت کیا ہے. اب جو شخص وہ صفات کو اختیار کر لے، طاغوت سے لڑ پڑے، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے جڑ جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اب وہ اللہ کا دوست ہو گیا. یہ درجہ اس کو مل گیا دوستی کا. اب دوستی کا جب درجہ مل گیا تو اللہ رب العزت اب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اب تمہیں کسی اور کی مدد و نصرت کی ضرورت نہیں رہی. دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قومی ہو، بین الاقوامی ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، اب تمہیں کسی اور مددگار اور کسی اور ناصر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری دوستی کا خود اعلان فرما رہا ہے. اور جس کا دوست اللہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، اخروی کامیابی بھی دے دے گا. اب اللہ ولی الذین آمنوا، دوست ہے ایمان والوں کا. اب یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالتا ہے، لے آتا ہے نور کی طرف. یہاں ایک بڑا خوبصورت لطیف نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. ظلمات یہ جمع ہے جس کو ہم انگریزی میں پلورل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. نور واحد ہے، انگریزی میں سنگولر کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظلمات کے مقابلے میں انوار کا لفظ استعمال ہوتا، یا نور کے مقابلے میں ظلم کا لفظ استعمال ہوتا. اللہ رب العزت نے ظلمات کے مقابلے میں انوار جمع کو استعمال نہیں کیا، اور نہ نور کے مقابلے میں ظلم واحد کو استعمال کیا، بلکہ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالتا ہے، لے آتا ہے نور کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندھیرے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ظلمات بہت ساری ہو سکتی ہیں، بے شمار ایسی راستے ہو سکتے ہیں جو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دینے والے ہوں گے. لیکن یاد رکھو، نور ایک ہے، ہدایت ایک ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ایک ہے، روشنی کی کرن صرف ایک رستے میں ہے، اور وہ رستہ وہ ہے جو تم کو محمد رسول اللہ نے سکھا دیا ہے. تو فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب تم مومن بن کے اللہ کے دوست بن جاتے ہو تو اللہ رب العزت ان تمام اندھیروں سے تم کو نکالتا ہے اور نور ہدایت کی طرف لے آتا ہے، جس کی مدد سے تم دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتے ہو اور روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پر نور، اب نور پہ اگر ہم بات کریں، ظلمات کو اگر ہم جہالت سے تعبیر کریں تو نور سے مراد علم حق.
اس کو علم حق سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں. بالکل. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا مجددی صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ ظلمات کیا ہوتی ہیں مجددی صاحب، اور یہ کہ یہ نور، اور نور پہ یہ نقطہ جو اٹھایا، جو پوائنٹ بہت اہم ہے کہ ظلمات یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اس کے مقابل میں جمع ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نور واحد. اب نور سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے، یعنی اللہ کی طرف جو راستہ ہے، جو قربت ہے، جو لقائے رب ہے، اس کے لیے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. علامہ صاحب ذرا نور پر روشنی ڈالیے کہ نور، قرآن کریم نور کو کن کن معنوں میں بتاتا ہے، پیش کر رہا ہے. نور جو ہے، ایک تو یہاں اس آیت کے تناظر میں یہ ذہن میں رکھیے، جیسے بات ہو گئی مفتی صاحب نے فرما دیا کہ ظلمات جمع آیا ہے، نور واحد آیا ہے. اب اس میں ایک خاص کیفیت بتانا یہ مقصود ہے جو ائمہ تفسیر نے لکھا کہ نور میں وحدانیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدت پسند ہے، اور اس کا جو ہدایت ہے، جو ایمان ہے، اس کا منبع واحد ہے. آگے اس کے مظاہر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ذرائع ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری راہ میں نکلتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے چونکہ ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے اہل ایمان کو، وہاں سے یہ پھوٹتا ہے اس منبع سے، اس لیے اس کی روح میں وحدانیت ہے، یکتائی ہے، یکجائی ہے، ایکتا ہے، خاص قسم کی یونٹی ہے. نور قرآن پاک کے اندر اللہ نور السماوات والارض کو ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی نور آیا ہے. پھر قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین فرمایا. پھر صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی نور آیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نور کے جو استعارے ہیں وہ تو قرآن نے بہت سارے دیے ہیں. پھر مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح، پھر اس کی ایک مثال بھی دی ہے. یعنی یہ نور جب پھیلتا ہے اور اس کے مظاہر دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں تو اس کی پھر شکلیں قرآن بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. جہاں جہاں کوئی ہادی اللہ کی توفیق سے ہدایت کا نور تقسیم کر رہا ہے وہاں بھی وہ نورانیت پھوٹ رہی ہے. اور یہ نور چلتے چلتے پھر یہاں تک کہ اہل ایمان کے سینوں کے اندر جب ٹھہرتا ہے اور وہاں استقرار پاتا ہے تو اس نور کے مظاہر پھر پھوٹنا شروع ہوتے ہیں. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ہدایت کے ستارے ہیں، روشنی بانٹ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو سراج منیر کہا جا رہا ہے. اور پھر وہاں سے فیضان لینے والوں نے آگے جتنا قرآن و سنت اور دین کے اس فیضان کو اور اس نور کو بانٹا، پھیلایا، تو یہ نور چراغ سے چراغ جلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر کیا کیفیت ہو گئی کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہے گا، اس کو اتمام ملنا ہی ملنا. یہ دین بھی نور ہے، ہمارا اسلام بھی نور ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے. وہ جو شخص اس نور سے جڑ جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، خود اس کے اندر بھی وہ نور منعکس ہوتا ہے. اور ایمان یہ بھی خود نور ہے، اس انسان کے وجود کے اندر ہے. جو روح اس کے اندر پھونکی گئی فنفخت فیہ من روحی، وہ خود ایک نور ہے. اور نور جہاں ہوتا ہے، سادی کہتے ہیں مشکانس کے خود ببوئے، پھر وہ خوشبو دیتی ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو نور ایمان اللہ تبارک و تعالی اس کا خود مربی اور کفیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس آیت میں ہمیں پھر رک کے غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کا ولی ہونا ایمان والوں کے لیے مشروط ہے ایمان سے. ہر ایک کا اللہ ولی نہیں ہے، بلکہ ایمان اس میں شرط ہے. اگر صاحب ایمان ہے تو اللہ اس کا ولی ہے. اور جب اللہ کسی کا ولی ہوتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ
اور برکت اس کو کیا ملتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو ہر قسم کی ظلمات جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں ایک اصول ہے الاشیاء یتمیز باضدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی. قرآن پاک کا یہ ایک مستقل اسلوب ہے کہ یہ کبھی بات سمجھانے کے لیے علاج بالمثل کرتا ہے، کبھی علاج بالاضداد کرتا، اور روح تک پہنچانے کے لیے اپنے مخاطب کو ایسی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں ظلمات کی اور نور کی. پھر ظلمات کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ ائمہ تفسیر نے لکھ دیا ہے کہ اس میں آپ کی خواہش نفس بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ کا راہ حق سے ہٹ جانا بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ کا وہ اجتماعی نظام جو آپ کو اس نور سے کاٹ دے یا دور کر دے وہ بھی ظلمت ہے. وہ فکری ظلمت بھی ہو سکتی ہے، عملی ظلمت بھی ہو سکتی ہے، وہ اعتقادی ظلمت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جو نور ہے اس کی وحدانیت پہ زور دیا، اس کو واحد لائے ہیں کہ یہ ایک ہی منبع سے ملے گا اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پہلے یہ نور عطا ہوگا، پھر اس کی توفیق سے یہ وہاں متمکن ہوگا، اور اس کا استقرار مشروط ہے اس تعلق اس ولایت سے. اور یہ ولایت پھر دو طرفہ ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے آیت پڑھی الا ان اولیاء، ادھر اللہ مومن کا ولی ہے، ادھر مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ اکبر. پہلے اللہ ولی ہوتا ہے تو مومن ولی ہوگا اللہ کا. اس لیے وہاں پر شرط کیا رکھی گئی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اللہ کی دوستی کی دو مستقل شرطیں ہیں کہ اگر اس دوستی کو قائم اور برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ایمان اور تقوی یہ دو بنیادی شرطیں ہوں گی. پھر اس کی برکت کیا ہوگی؟ سادی کہتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی. پھر وہ اپنی دوستی کے مظاہر اور اپنی دوستی کا کمال تمہیں دکھائے گا جب اس کی ولایت تمہیں نصیب ہو جائے گی اور وہ تمہاری ولایت اور تمہاری دوستی فرما رہا ہوگا اور ولایت کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھا رہا ہوگا. تو پھر دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ مستقل کفیل ہو جاتا ہے اس بندے کا اور اس کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد صاحب نے دو تین باتیں میں آپ سے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجدد صاحب نے بہت سارے نکات ایک سمو دی اپنی گفتگو میں، سوالات کا بلکہ سوالات کی تو ایک فہرست ہو سکتی ہے اس وقت، لیکن ایک ظلمات کی بات ہو رہی ہے. ظلمات کی کئی شکلیں ہیں، پھر فرد کی بات بھی آپ نے کی، نفس کی بات بھی آپ نے کی، نظام کی بات آپ نے کی. تو ہم اس سوال کو بڑھا دیتے ہیں ذرا اس کا کینوس کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا یا کسی فرد کا مددگار یا کسی قوم کو بھی ظلمات سے وہ نور کی طرف لے کے جاتا ہے. تو کیا یہ اصول اور یہ نقطہ ہم کسی قوم پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ، لیکن رفتہ رفتہ چلیے آگے بڑھیں گے. ارشاد. دیکھیں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو حضرت نے اپنی گفتگو میں فرمائی اور آپ کے سوال سے متعلق ہے جی، وہ یہ ہے کہ ظلمات کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی نفسانی خواہش یہ بھی ظلم اور اندھیرے سے تعبیر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ شیطان کا آپ کو دھوکہ دینا یہ بھی اس میں آتا ہے. آپ سسٹم سے بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے نظام سے، یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے. یہ ساری چیزیں ظلمات کے اندر آتی ہیں. لیکن جب اللہ کی دوستی کسی کو نصیب ہو جائے، یعنی وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائے اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے اور خود اس کا دوست بن جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ ظلمات سے نکالتا ہے تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام دنیا کے نظام کو کلیش یا کرش نہیں کرتا، بلکہ اسلام آپ کو اس کا بہترین آلٹرنیٹ فراہم کر دیتا ہے. اس نظام کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی صفائی کر کے اس کو مزکہ اور منقح کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی سادی سی مثال میں صرف ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم جس طرح سے عام زبان میں جانتے ہیں کہ زنا ایک حرام ہے، حرام فعل ہے، لیکن بایولوجیکل نیڈز انسان کی جو حضرت انسان میں رکھی گئی ہیں وہ اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. اسلام آپ کو بہترین آلٹرنیٹ دیتا ہے نکاح کی صورت میں کہ آپ ایک، اور اگر ایک پر قناعت نہیں کرتے تو مرد حضرات جو ہیں بالخصوص جن میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے وہ 4 تک جا سکتے ہیں اور اپنی اس خواہش کو آسان طریقے سے اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے پورا کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹ دے دیا، تطہیر کر دی، معاشرے کی اصلاح کا ایک نظام آپ کو فراہم کر دیا. یخرجہم من الظلمات الی النور. اب جب اللہ آپ کو ظلمات سے نکالے گا تو ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی.
ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا سارا جو اندر باطن ہے وہ سراپا نور ہو جائے گا. یقیناً یہ رتبہ ہوتا ہے اور اولیاء کاملین کو نصیب ہوتا ہے, ہم اس کے انکاری نہیں ہے, لیکن میں یا مجھ جیسا ایک گناہگار عام شخص جو عوام الناس کا رہنے والا ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, جب اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور خود اس کے دوست بن جاتے ہیں, تو کرتے یہ ہیں کہ اس کو ظلمات سے نکال کر نور پر لے آتے ہیں, یعنی اس کی تمام خواہشات اور تمام ذہن کے اندر موجود باتوں کی اصلاح کر کے اس کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کی طرف مائل کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نور ہدایت پر آ جاتا ہے تو اس کی تمام خواہشات رسول اللہ کی خواہشات اور تعلیمات کے تابع ہو جاتی ہیں. پھر وہ بندہ اس راہ کا سالک بن جاتا ہے کہ جو راہ اس کو دنیا کی ترقی کی طرف بھی گامزن کر دیتی ہے اور اخروی ترقی کی طرف بھی گامزن کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فوراً اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات فرمائیں کہ فوراً کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, طاغوت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور طاغوت ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ طاغوت کو ذرا واضح کر دیں, یہاں طاغوت سے مراد کیا ہے, طاغوت کی شکلیں کیا کیا ہیں, اور کفر سے مراد یہاں پر کیا ہے. کفر سے مراد یہاں پر نافرمانی کے زمرے میں بات آ رہی ہے. طاغوت میں اگر میں کسی بڑے نظام کی مدد کر رہا ہوں, وہ نظام مثال کے طور پہ کیپٹلزم چل رہا ہے, یہ کیپٹلزم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خلاف دین ہیں. مثال کے طور پر کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم سورہ حشر میں بیان کر رہا ہے کیپٹلزم کھڑا ہوا ہی لامحدود ملکیت اور سود پر ہے. اس طرح کے اور بہت سے نظاموں کے تعلق سے یہ بات ہوئی ہے. ایک نظام تو مرحوم ہو گیا چند برس پہلے. تو کیا اگر ہم کسی نظام کو, وہ نظام جس کی بنیاد روح دین سے متصادم ہے, اس نظام کی اگر ہم اتباع کریں یا تعاون کریں, وہ بھی ہم طاغوت سے تعاون سے تعبیر کریں گے؟ دیکھیں, طاغوت کے اوپر یقیناً ہمارے جو سابقہ پروگرامات ہوئے اس میں علماء کرام نے بڑی واضح روشنی ڈالی ہوگی, لیکن ہم اپنے ان ناظرین کو جو آج ہمارا پروگرام آج سے ہی دیکھنا شروع کریں ان کی خدمت میں عرض کر دیں, طاغوت کا لفظ یہ اصل میں طغا سے ہے, اور طغا یطغا قرآن کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں سرکشی, بغاوت کے. اب اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہم کو دیا ہے یہ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے جس طرح ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے, یا لمبی داڑھی رکھ لینا, یا لمبی پگڑی ایک موٹی سی باندھ لینا, یا ایک چوگا پہن لینا. دین اس کا نام نہیں ہے. دین تو مکمل ہمارے معاملات کا نام ہے. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر رات تک, اور رات سے پھر اگلی صبح تک جو 24 آورز میں اور آپ گزارتے ہیں, یہ ایک پورا سسٹم ہے, پورا ضابطۂ حیات ہے. اب جو لوگ اس ضابطۂ حیات کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہیں, چاہے وہ انفرادی حیثیت میں ہو, اللہ رب العزت نے مجھے پابند کیا نگاہ کو جھکا کر چلو, بدنظری نہیں کرو. اب اگر میں بدنظری کروں گا تو طاغوت کے اندر شامل ہو جاؤں گا. اسی طریقے سے اگر وہ اجتماعی صورت میں ہو, یعنی من حیث القوم, ہم کچھ غلط باتیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, مطلب قوم کے اندر جس طریقے سے آج ہم یورپ کے اندر یہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ سیکس فری اسٹیٹس بنائی جا رہی ہیں, اگر اس قسم کا نظام ہے تو پوری قوم جو ہے وہ طاغوت کا حصہ بن گئی ہے. یا ہم کوئی اور بڑی سطح کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس میں ہم کوئی ایسا نظام پوری دنیا پر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے کیپٹلزم یا سوشلزم یا اس قسم مارکسزم یا اور کوئی ایسا نظام لے کر آتے ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات سے کہیں نہ کہیں متصادم ہو رہا ہے. ایسا کوئی نظام لاتے ہیں, چاہے وہ انٹرسٹ بیس سسٹم ہو یا واٹ ایور جو بھی ہو, تو وہ پورا نظام پھر طاغوت میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو سسٹم دیا ہے, نظام دیا ہے, جو چیز اس سے ٹکرا جائے گی وہ طاغوت میں آ جائے گی, چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو, اجتماعی سطح پر ہو, قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو. یعنی طاغوت میں آ جائے گی سے مراد سرکشی میں آ جائے گی, اللہ کی نافرمانی میں آ جائے گی. اور طاغوت ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے, جس طرح اہل ایمان کا حامی اور مددگار اللہ ہے, ان کا حامی اور مددگار طاغوت ہے. اب دیکھیں نا, اولیاءہم الطاغوت, قرآن یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو سرکش ہوں گے یہ اس طاغوتی نظام کے معاون اور مددگار ہو جائیں گے, اور یہ نظام جو ہے یہ ان سرکش لوگوں کو ہی سپورٹ کرنے والا ہوگا. عام مومن انسان میری اور آپ کی طرح کا اس نظام میں پستا چلا جائے گا. اسی لیے انٹرسٹ بیس سوسائٹی کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ ہے, حالانکہ ہم انٹرسٹ کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں, ہمارے جو صاحب کا پروگرامات ہوئے تھے اس میں اس موضوع پہ بات ہوئی ہے, آئندہ بھی موقع آئے گا ہم کریں گے. اس کی ایک سب سے بھیانک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ جس سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں
جو مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس سے نفع اٹھاتے ہیں. ارد گرد کے اندر موجود پورا کا پورا معاشرہ وہ ذلت اور رسوائی اور دنیا کے مسائل سے اور آلام سے مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو طاغوتی سسٹم ہوگا جو اللہ سے سرکشی کے اوپر بیس کر رہا ہوگا, اس کے جو دوست ہوں گے وہ بھی کافر ہوں گے, یعنی اللہ کے انکاری ہوں گے, اللہ کے دشمن ہوں گے, وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ سسٹم بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کرے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ فوراً اگلے حصے میں بتا دیا, یخرجوہم من النور الی الظلمات, سبحان اللہ, کہ وہ نور سے نکال دے گا اور واپس ان اندھیروں میں لے جائے گا. یعنی اللہ کی راہ جو ہدایت پر مبنی ہے, اللہ کی راہ جو روشنی پر مبنی ہے, اللہ کی راہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی پر مبنی ہے, یہ طاغوتی نظام اس کو وہاں سے ہٹا کر ڈیریل کر دے گا, اور ڈیریل کرنے کے بعد وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور عند اللہ بھی وہ ذلیل اور رسوا ہی ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک ہے, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ابھی اس طرف ہم ابھی نہیں جا رہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجددی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ وہ لوگ جو طاغوت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کا حامی اور مددگار طاغوت بن رہا ہے, آج ہم دیکھتے ہیں اور اس آیت کو آج لمحے موجود میں اس کو نافذ کر کے دیکھتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کئی طاغوتی نظام ایسے ہیں جو ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلمات سے نور کی طرف آ رہے ہیں. ہماری جو اکانومی ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں, ہمیں اسلحہ دے رہے ہیں, ہمیں گیہوں فراہم کر رہے ہیں, ہماری جو معیشت ہے اسے تگڑا کر رہے ہیں, ہمارے بینکنگ کے نظام کو اچھا بنا رہے ہیں, ہمیں ایم ایف این اسٹیٹس بھی دلوایا جا رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجارت کو فروغ دیں کیونکہ ہماری معیشت کو مضبوط ہونا ہے. تو ان نظاموں سے توڑ کے لیے, بچاؤ کے لیے, خود کو محتاط رکھنے کے لیے قرآن کیا نقطہ تعلیم کرتا ہے؟ یہاں پر ایک بات جو بہت باریک ہے اس کو ہمیں ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, اور ذرا سی میں گزارش اس میں کر دوں کہ طاغوت کا ذکر قرآن میں جب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کفر یا ایمان جڑا ہوتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سرکشی ہے, یہ وہ طغیانی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے مقابل کھڑی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں چاہے کوئی فرد ہو چاہے کوئی نظام ہو, اگر وہ کھڑا نظر آئے اور اس میں کوئی اس قسم کا شائبہ بھی نظر آئے جو خاصہ معبود ہے تو پھر وہ طاغوت ہوگا. اس لیے ائمہ تفسیر نے لکھا کہ یہاں طاغوت سے مراد ابلیس ہے, شیطان. علامہ ابن القیم نے 5 یہاں معنی لکھے طاغوت کے. وہ کہتے ہیں ابلیس اس سے مراد ہے. نمبر 2, وہ شخص اس سے مراد ہے جس کی پرستش کی جا رہی, جس کی پوجا کی جا رہی اور وہ اس پہ خوش. اب وہ پوجا جو ہے وہ ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور مانوی طور پہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح تیسرا معنی اس کا کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو خود دعوت دے اپنی پرستش کہ میری پوجا کرو, مجھے مانو. اور چوتھا اس کا معنی لاتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں خود مدعی نبوت بن جائے بغیر وحی کے, وہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا علم غیب رکھتا ہوں. چوتھا معنی اس کا یہ لکھتے ہیں جھوٹا مدعی نبوت یا اللہ سے تعلق کو جھوٹ کو بنیاد بنا کے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ رہا ہو اور علم غیب کا مدعی ہو یعنی نبوت کا دعوے دار ہو. اور 5واں معنی اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ من حکم بغیر ما انزل اللہ, جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کے خلاف کوئی حکم, کوئی نظام, کوئی قانون یا آئین وضع کی. یہ 5 مراد جو ہیں اکثر ائمہ نے طاغوت کے تحت تفسیر میں تفاسیر کے اندر نقل فرمائی ہیں. اب اس کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو یہ ہر معنی جو ہے اللہ کے مقابل یا دین کے مقابل یا اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابل کھڑی ہوئی کوئی بھی چیز نظر آتی ہے. تو میں اس کو آسان لفظوں میں اگر گزارش کرنا چاہوں اپنے فہم کے مطابق تو وہ یوں ہوگا کہ ہر طاغوت گناہ ہے لیکن ہر گناہ طاغوت نہیں ہوگا.
ہر گناہ پہ ہم طاغوت کا اطلاق نہیں کر سکتے. وہ ناجائز تو ہوگا، ممنوع تو ہوگا، حرام تو ہوگا، مکروہ تو ہوگا، لیکن وہ طاغوت ضروری نہیں کہ وہ طاغوت ہو. ہر طاغوت جو ہے وہ کفر بھی ہوگا، اس کے اندر سرکشی بھی ہوگی، طغیان بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا. لیکن ہر خلاف شرع امر کو ہم علل اطلاق طاغوت نہیں کہہ سکتے. جزوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طاغوتی نظام یا سسٹم سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے. تو قرآن پاک اس حوالے سے بڑی واضح ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ایسی ہر قوت اور ایسا ہر چشمہ جس کی طرف آپ اشارہ بھی ابھی کر رہے تھے اپنے اس عہد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو طاغوت کا ایک مستقل خاصہ جو ہے وہ ابلیس سے لے کے دجال تک مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اٹریکشن، کشش ہے، مفادات ہیں، معیشت ہے، مادیت ہے، اور اس میں ہر مادی نفع اور ہر فائدہ اپنے عروج پہ ہے. اب یہی انسان کی کمزوریاں ہیں، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کھنچتا ہے انسان. آج کا جو طاغوتی نظام ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے کیونکہ وہ تابع ہے اس مرکز کے. جیسے اہل ایمان ہم نے ابھی بات کی کہ اللہ ان کا ولی ہے، تو طاغوت جن کا ولی ہے ظاہر ہے وہ بھی تو ان کا مربی ہے، وہ ان کا کفیل ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پر بھی. اور وہ ساری صورتیں ان کو فراہم کر رہا ہے جو اس کے فروغ کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ نور سے نکل کر ظلمت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے نور اور ظلمت میں تمیز. اس کی یہ حس جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اور وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب. وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو ایمان والا اللہ کی ولایت کی برکت سے نور اور ظلمت میں ہمیشہ تمیز کرتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آج فراست نصیب کرے کہ ہم نور اور ظلمت کا فرق سمجھ سکیں. یہ ظاہری مادی فوائد اور یہ معاشی ڈھکوسلے جو ہیں یہ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کہ دونوں کا فرق اور قرآن فرقان. پچھلی آیت کا بھی ذکر آپ نے کیا اور پچھلی آیت کی اہمیت پر بھی آپ نے روشنی ڈالی. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور واضح طور پر ایک بات کہہ رہا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی. ہدایت جو ہے وہ ممتاز ہو گئی، گمراہی پر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہدایت کو واضح کر دیا اور ہدایت بھی وہی جو اللہ کی جانب سے آتی ہے. ذہن انسانی کی تخلیق نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے. یہ جو بات فرمائی اور پھر اقبال کا شعر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہاں پر غلامی سے مراد شاید فکری غلامی کی بات کر رہے ہیں اقبال بھی اور علامہ شہزاد مجددی صاحب بھی. تو جب یہ فکری غلامی ہم اختیار کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ظلمتیں بھی نور محسوس ہونے لگتی ہیں. اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ بڑے بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ پرکشش چیزیں ہیں یہ، حالانکہ جو بنیاد دین ہیں ان پر بھی حرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑتا ہے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کنکلوڈ فرما دیجئے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ طاغوت وہ ہے کہ جو جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. مجھے اور آپ کو بچاؤ کے لیے، ان طاغوتی قوتوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا وضع کرنی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، بات تو سچی ہے کہ ابھی تشنگی پوری نہیں ہوئی. یہ آیت کریمہ ہم سے بہت زیادہ مزید ڈیٹیلز کی طرف متقاضی ہے، لیکن وقت ہمارا محدود ہو گیا ہے اور آپ نے بالکل مجھے بند گلی میں لاگے کھڑا کر دیا کہ بھئی آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں کرنا یہ چاہیے، ہم قرآن کی اسی آیت پہ غور کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے اندھیروں سے لے آتا ہے نور کی طرف. ادھر ہماری ایک اپنی ذاتی رائے ہے
یقیناً اختلاف کا حق لوگوں کو موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک اپنی فکر رکھتے ہیں. ہماری فکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. پوری دنیا کا ایک سیٹ اپ چلا رہا ہے، ایک نظام چلا رہا ہے، پورے عالم کا ایک نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے، اور اس نظام کے لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں. اسی لیے جو خلیفہ وقت ہوتا ہے یا جو نبی وقت ہوتا ہے، جو بھی اپنے دور میں نبی آیا، وہ اللہ کا نائب بن کر اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ کے قانون کا نفاذ کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ایک روحانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو مشائخ کے درمیان ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے. روحانیت میں کتب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، شہباز ہوتا ہے، لامکانی ہوتا ہے، درجے ہوتے ہیں. ایک روحانی نظام ہے جو سائیڈ بائی سائیڈ ہمارے چلتا رہتا ہے. ایک نظام اللہ نے وہ بھی برپا کیا ہوا ہے اور ایک سیٹ اپ چلا رہا ہے. ایک نظام وہ ہے جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سمندر میں طغیانی آ رہی ہے، تمام معاملات آ رہے ہیں. سر مجھے اس کے اندر جی میں وہی لے کر آ رہا ہوں، میں وہی نقطے پر لے کر آ رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ جو اللہ فرما رہے کہ نکالتا ہے اندھیروں سے لے آتا ہے نور کی طرف، اس کا اللہ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. وہ سیٹ اپ اور نظام یہ ہے کہ آپ خود کو ان کے ساتھ جوڑ لیجئے جن لوگوں کو اللہ نے پہلے سے راہ ہدایت دکھائی ہوئی ہے. اور ادھر ہم حضرت امام ابو القاسم قشیری کے قول کے اوپر بات کو ختم کر دیں گے کہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور اللہ کی معرفت پانے میں مشکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نہ چاہے تو رب کی معرفت کو نہیں پا سکتا. کہا حضور پھر آسان کیا ہے؟ فرمایا بندے کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہتا ہے پھیر کے اپنی جانب کر لیتا ہے، سارے وہ کام کراتا ہے جو اس کی مرضی کے ہیں، جب چاہتا ہے پھیر کے دوسری طرف کر دیتا ہے اور بندہ واپس غافل ہو جاتا ہے. کہا حضور سوال یہ ہے اللہ یہ چاہتا کب ہے کہ بندے کا دل اس کی جانب مائل ہو جائے؟ فرمایا تو ان کی صحبت کو اختیار کر جن کے مع صادقین، فرمایا ان کی صحبت کو اختیار کر لے جن کے دل اللہ نے اپنی جانب پھیر لیے، اللہ تجھے اپنی راہ عطا فرما دے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. یہ ہے کہ طاغوتی نظام سے بچنے کے لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں. یہاں بھی ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ، التزام کے ساتھ اللہ ولی الذین آمنوا رکھا گیا ہے، یعنی ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اس میں ایک فائدہ، سب سے پہلا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس صحبت کا کہ جب ہم اس صحبت سے اٹھتے ہیں تو دنیا کی محبت دل سے کم محسوس ہوتی ہے. رفتہ رفتہ بات آگے بڑھے گی اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون تشریف لائے آپ، شہزاد مجددی صاحب اور مفتی محمد عمران صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. خواتین حضرات بہت ساری باتیں جس طرح فرمائی مفتی صاحب نے، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ بہت سی تشنگی باقی ہے، لیکن وقت ہمارا محدود اور گفتگو لامحدود. ایک ایک لفظ پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، ہمارے علماء سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جو اس کا مغز ہوتا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مغز ہم تک پہنچے. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی تشنگی کو دور کرتے ہیں. خواتین و حضرات، کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ایک بڑی وعید کے ساتھ آیا ہے. درست جواب ابو لہب اور اس کی بیوی. بہت سے افراد نے خواتین و حضرات درست جواب روانہ فرمائے. ان کے مابین ہم چاہتے ہیں کہ قرآن دازی مفتی عمران صاحب کریں، کیونکہ ہمارے آج دوسرے مہمان لاہور میں ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل مجبوری ہے، تو پرچی بھی آپ نکالیں گے، اعلان بھی آپ کریں گے. جناب والا فرمائیے کہ کون ہیں ہمارے کل کے خوش نصیب؟ جی اطہر امجد کراچی سے. اطہر امجد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. کتابوں سے مراد دینی کتب پر مشتمل تحفہ. چھوٹا سا ایک سلسلہ یہ ہے تاکہ دینی معلومات کو ہم فروغ دیں. خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ 3 آپشنز، یہودیت، عیسائیت یا آتش پرست. درست آپشن جو آپ سمجھتے ہوں آپ روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز 009221343009080 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام نہج البلاغہ کے قول پر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو وہاں بھی اپنائے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو.
اللہ اکبر. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو وہاں بھی اپنائے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو. اللہ اکبر. خواتین حضرات، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. لا إله إلا هو الملك القدوس